اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد میری محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور اسلام کی بیٹیوں، ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے ایک تنہا انسان، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی ہتھیار، جس کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہے، پاؤں مبارک زخمی ہیں، جوتیاں مبارک خون سے بھر چکی ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، ہر طرف نفرت ہے، اور پھر آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دوں۔ لیکن سنو، جس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اس کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ یہ الفاظ نکلے، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ محترم حاضرین کرام، طائف کا واقعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دردناک واقعات میں سے ایک ہے۔ جب مکہ والوں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی، تو یہ سال عام الحزن کہلایا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن افسوس، انہوں نے ایمان قبول کرنے کی بجائے انتہائی گستاخی کی۔ کسی نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو اللہ نے کسی اور کو کیوں نہ چنا؟ کسی نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر انہوں نے شہر کے آوارہ لوگوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، خون بہتے بہتے جوتیوں میں بھر گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے ڈھال بنتے رہے، خود بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے۔ میرے عزیزوں، سوچئے، اگر آج ہمارے ساتھ کوئی معمولی بدتمیزی کر دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی ایک جملہ کہہ دے تو برسوں دشمنی رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برس رہے ہیں، جسم زخمی ہے، پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مشہور دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھے سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ شکایت لوگوں سے نہیں تھی، یہ اپنے رب سے مناجات تھی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، 7 پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو ختم کر دیں۔ اب ذرا سوچئے، یہ وہ لمحہ تھا جب ہر انسان بدلہ لیتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رحم، یہ ہے معافی، یہ ہے اخلاق۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید جھوٹی ثابت نہیں ہوئی۔ چند سال بعد یہی طائف اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ جن لوگوں نے پتھر مارے تھے، انہی کی اولاد نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی کو ہدایت سے مایوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج اگر ہمارے گھر والے دین پر نہیں آ رہے، اگر ہماری اولاد نافرمان ہے، اگر ہمارا پڑوسی دین سے دور ہے، تو فوراً مایوس نہ ہوں، دعا کرتے رہیں
ہو سکتا ہے کل وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ طائف کا واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، دین کی راہ میں آزمائش ضرور آئے گی۔ دوسرا سبق، بدلہ لینے سے بڑا کام معاف کرنا ہے۔ اور تیسرا سبق، کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہوں۔ میرے عزیزوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انتقام نہیں بلکہ رحمت کا درس دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانا ہوگا۔ نفرت کے بدلے محبت، گالی کے بدلے دعا، ظلم کے بدلے صبر اور انتقام کے بدلے معافی، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں صبر، رحم اور معافی پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کی سنت پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اور قیامت کے دن ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔